اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے کل سے اب تک کی؟ کیا کچھ معاملات سدھرے ہیں، کچھ ٹھیک ہوئے ہیں؟ کیا عمر ایوب صاحب کی جو واپسی کا معاملہ ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے کیونکہ خود استعفیٰ منظور کیا جس کا ٹویٹ کیا تھا عمر ایوب صاحب نے، اور کیا اختلافات کم کرنے کی کچھ کوششیں کارآمد ثابت ہوئی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت پارلیمانی پارٹی میں تو اس بات پر کسی حد تک اتفاق کیا گیا ہے کہ اختلافات کو بلا کر آگے بڑھا جائے، لیکن ساتھ ہی یاد رہے جو گفتگو ہوئی ہے رہنماؤں کی جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان کی پارٹی میں واپسی کی، تو آج بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی کے رہنماؤں کو ملا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت کسی بھی ایسے فرد کی پارٹی میں واپسی نہیں ہو سکتی جو کہ پارٹی چھوڑ چکا ہے، اس پر بحث نہ کی جائے، یہ واضح طور پر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر عمر ایوب کی بات کی جائے ریزگنیشن کی، یا ان کی ریزگنیشن کو قبول کرنے یا دوبارہ سیکرٹری جنرل کے عہدے کے معاملات پر، تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ استعفیٰ آپ دے رہے ہیں تو استعفیٰ قبول کیا جاتا ہے۔ آج جو قرارداد پیش کی گئی اس میں بہت اہم ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اراکین کی عمر ایوب کا استعفیٰ قبول نہ کرنے اور خدمات سر انجام دیتے رہنے کی سفارش، یعنی انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے سفارش کی ہے کہ ان کو کام کرنے دیا جائے۔ ساتھ ہی آج شاہد خٹک کی جو گفتگو آپ نے چلائی، شاہد خٹک نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا ہے کہ بانی چیئرمین سے پارلیمانی پارٹی نے درخواست کی ہے کہ عمر ایوب کی استعفے پر نظر ثانی کی جائے، یعنی اگر عمر ایوب خود استعفیٰ دیتے تو عمر ایوب کو کہا جاتا کہ آپ نظر ثانی کر لیں، استعفیٰ نہ دیں۔ بانی پی ٹی آئی کو نظر ثانی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ استعفیٰ دیا جائے، اور ساتھ عمر ایوب نے اپنے اس استعفے کے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ پارٹی میں آرگنائزیشنل سٹرکچر کے حوالے سے مزید چینجز ہونے جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے ہدایات کر دی ہیں۔ تو اس دوران اگر سیکرٹری جنرل یعنی عمر ایوب نہیں ہوتے تو بیرسٹر گور سے آج میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی ہیں تو وہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے، لیکن اس دوران ایک بہت اہم اور پیچیدہ معاملہ ہے جس کا تعلق بانی پی ٹی آئی کے مستقبل سے ہے، وہ یہ کہ اس وقت سیکرٹری جنرل یا ان چیزوں کی بحث کا تعلق انٹرا پارٹی الیکشن سے ہے، وہ قبول نہیں کیے گئے تو لہٰذا یہ عہدے ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سیکرٹری جنرل ہو گیا یا چیئرمین پی ٹی آئی، ان کو عام رہنما بھی کہا جائے تو چونکہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوا انٹرا پارٹی الیکشن تو یہ عام رہنما ہی ہیں، اور میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بھی یہی چاہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن قبول نہ ہوں، اور اگر ان کی کسی طرح رہائی ہوتی ہے، کوئی چیزیں بڑھتی ہیں آگے، اور گزشتہ روز جس طرح میں نے عمر ایوب سے گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پروسیکیوشن ٹیم کو تھوڑا سا کہا جائے بیک فٹ پر آئے تو ہمیں ریلیف مل سکتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے مذاکرات کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ ہے، تو عمران خان کو ریلیف ملتا ہے تو اس صورت میں وہ پارٹی دوبارہ اپنے پاس رکھیں گے، اور عمران خان سے ملاقات کرنے والے متعدد رہنماؤں سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو -1 کیے جانے کا خدشہ تھا، کہ -1 کا طریقہ کار یہ ہے کہ پارٹی کسی دوسرے کے پاس چلی جائے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ پارٹی انہی کے پاس رہے، اور اب بھی بانی پی ٹی آئی یہ چاہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ان کی خواہش ہے کہ قبول نہ ہو تو وہ رہا ہوتے ہیں، دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف بڑھتے ہوئے وہ پارٹی سنبھال لیں۔ تو یہ بنیادی طور پر بانی پی ٹی آئی جیل سے میں بیٹھ کر بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور اپنے پارٹی کو اور خود کو سیف ایک راستہ دے رہے ہیں۔ اس دوران اس وقت عمر ایوب کی باری آئی ہے، عمر ایوب کے بعد دیگر متعدد رہنماؤں کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی پارٹی کے نئے جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس میں موقع دیا جائے گا، اور جو کوششیں کرتے ہیں۔ یہ جو آج میٹنگ کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ جی کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب سے کوئی اب اگلا سیکرٹری جنرل ہو، تو کیا کوئی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی قیادت میں اختلاف ہے؟ کیونکہ جو بھی ہوگا ظاہر عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوگا، جہاں سے بھی ہوگا۔ دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر تو یہ اختلاف رہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے ایک گروپ ہو گیا، دوسری طرف جس وقت ان کی حکومت تھی تو فواد چودھری اور شہباز گل اور دیگر ساتھی ایک طرف ہوتے تھے، تو یہ تو گروپ رہا ہے، اور ابھی بھی دیکھیں کہ یہ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ابھی عمر ایوب کے لیے ایک طرف قرارداد منظور ہو رہی ہے، ساتھ ہی پارٹی کے اندر کوششیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کا متبادل کون ہوگا، اور اس متبادل کے حوالے سے
پنجاب سے کہا گیا کہ ان ایک شخص کو متبادل کے طور پر لایا جائے کیونکہ پنجاب کی قیادت کو بھی عہدے ملنے چاہیے، تو لہٰذا اس طرح کی یہ خواہشیں ہوتی رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں لالچ اس کا نظر آتا ہے۔ لیکن آج بیرسٹر گوہر سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ کوئی بھی اگر عمر ایوب نہیں ہوتے تو ان کے متبادل کسی کو نہیں لایا جائے گا، ان کے متبادل کوئی دوسرا نام نہیں ہوگا، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی ہی اس کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ تو لہٰذا بقول بیرسٹر گوہر کے انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ کسی دوسرے کا نام جو اس وقت زیر گردش ہے، یا اچانک ہی پارٹی کے رہنما خود ہی سے جو خاص گروپ ہیں وہ اپنے اپنے بندوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو ان کے اس سوچ اور کوششوں کو میرا خیال ہے دھچکا لگا ہے اس بات سے کہ ان کا متبادل کوئی نام نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے تو یہ اس طرح کی کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہے اس سے قبل۔